بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم صدق الله العظيم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسلیما۔ معزز سامعین و ناظرین گرامی، آج 14 شعبان المعظم سن 1443 ہجری محفل ذکر سے آپ سے مخاطب ہوں۔ کل ایک ایسی بابرکت رات آنے والی ہے جس کو میں اور آپ شب برات کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ وہ رات ہے جس رات کے اندر اللہ رب العزت اپنے بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں، اور اللہ رب العزت کی طرف سے یہ ایک خصوصی انعام ہے اپنی مخلوق پر، اپنے بندوں پر۔ تو اس حوالے سے، اس رات کے حوالے سے چند گزارشات آپ کی گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلی بات کہ شب برات جو ہے اس کا ثبوت قرآن کریم میں ہے یا نہیں۔ نمبر 2، شب برات کا ثبوت احادیث مبارکہ میں ہے یا نہیں۔ تو سب سے پہلی بات کہ قرآن کریم کی سورۃ دخان کی پہلی 4 آیات آپ کے سامنے تلاوت فرمائی، میں ترجمہ کر کے آپ کو سناتا ہوں، پھر اس کی مزید تھوڑی سی وضاحت آپ کو بتا دوں گا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں حامیم والکتاب المبین، قسم ہے اس کتاب کی جو حق کو واضح کرنے والی ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، کہ ہم نے اسے ایک مبارک رات میں اتارا ہے کیونکہ ہم لوگوں کو خبردار کرنے والے تھے۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات میں ہر حکیمانہ معاملہ ہمارے حکم سے طے کیا جاتا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں جس رات کا ذکر ہے اس سے شب برات مراد ہے یا شب قدر؟ تو واضح رہے کہ جمہور اہل علم کے نزدیک اس رات سے مراد شب قدر ہے، جو کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں ہوتی ہے۔ شب قدر جمہور علماء کے نزدیک اس سے مراد۔ شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی حفظہ اللہ مذکورہ آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ آیت نمبر 3 سے مراد شب قدر ہے، کیونکہ اس رات قرآن مجید لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل کیا گیا، پھر آسمان دنیا سے تھوڑا تھوڑا کر کے 23 سال کے عرصے میں تقریباً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا گیا۔ تو یہ جو شب قدر والی رات ہے، اس رات پورا قرآن مجید لوح محفوظ سے آسمان دنیا تک یہ نازل کیا گیا۔ آیت نمبر 4 کا جو مطلب ہے کہ اس سال جو اہم واقعات ہونے والے ہوتے ہیں، مثلا یہ کہ فلاں شخص پیدا ہوگا، اسے اتنا رزق دیا جائے گا، فلاں شخص کا انتقال ہوگا، یہ ساری باتیں کیا کی جاتی ہیں؟ متعلقہ فرشتوں کے حوالے کی جاتی ہیں۔ یہاں سے تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ان آیات میں شب قدر کا ذکر ہے، نہ کہ شب براءت کا۔ البتہ احادیث میں شب برات کا ذکر ملتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث موجود ہے۔ حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، کیا تمہیں معلوم ہے کہ اس یعنی 15 شعبان کی رات میں کیا ہوتا ہے؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا، اے اللہ کے رسول، اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات میں یہ ہوتا ہے کہ اس سال بنی آدم میں جتنے بھی پیدا ہونے والے ہیں وہ سب لکھ دیے جاتے ہیں، اور جتنے بھی بنی آدم میں اس سال فوت ہونے والے ہیں وہ سب لکھ دیے جاتے ہیں، اور اس رات میں بندوں کے اعمال اٹھائے جاتے ہیں، اور اس رات میں لوگوں کا مقررہ رزق اترتا ہے۔ یہ حدیث بھی موجود ہے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث بھی موجود ہے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ لم ارک تصوم شہرا من الشہور ما تصوم من شعبان، کہ جتنے روزے آپ شعبان کے مہینے میں رکھتے ہیں اتنے روزے تو ہم نے کسی اور مہینے میں آپ کو رکھتے ہوئے نہیں دیکھا، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذالک شہر یغفل الناس عنہ، یہ شعبان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس مہینے کی فضیلت سے لوگ غافل ہیں، بین رجب و رمضان، یعنی جو مہینہ رجب اور رمضان کے درمیان ہے، یعنی یہ شعبان کا مہینہ، وہو شہر ترفع فیہ الاعمال الی رب العالمین، یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے کے اندر اعمال رب العالمین کے پاس پہنچتے ہیں، فأحب ان یرفع عملی وانا صائم، اور میں یہ پسند کرتا ہوں کہ جب میرے اعمال اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش ہوں تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوال کے جواب میں یہ ارشاد فرمایا کہ اس مہینے میں اعمال پیش ہوتے ہیں تو میری خواہش ہے، میں پسند کرتا ہوں کہ میرے اعمال جب پیش ہوں تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ ویسے اعمال انسان کے ہفتے میں 2 دن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، پیر اور جمعرات، یعنی سمار کے دن اور جمعرات کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں انسانوں کے اعمال پیش ہوتے ہیں، تو اس دن خصوصیت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا۔ تیسرے نمبر پہ شعبان کے روزے ہیں، تو حدیث آپ کے سامنے پڑھ دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے اندر روزے بہت زیادہ رکھا کرتے تھے، البتہ شعبان کے آخری ایام میں روزہ رکھنے سے منع کیا گیا ہے، آخری ایام میں 28، 29 یا 29، 30 ان دنوں میں۔ اس کی کئی وجوہات علماء کرام نے لکھی ہیں، میں صرف 2 وجوہات آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ اگر مسلسل شعبان کے آخری دنوں میں بھی روزہ ہو اور رمضان کے ابتدائی دنوں میں روزہ ظاہری طور پر رکھیں گے تو یہ روزے ایک دوسرے کے ساتھ رل مل جائیں گے، گڑبڑ ہو جائیں گے، تو پتہ نہیں چلے گا کہ یہ رمضان کا روزہ تھا یا شعبان کا روزہ تھا، اسی وجہ سے بھی منع کیا گیا۔ نمبر 2 کہ شعبان کے مہینے میں اگر روزہ رکھنے کی کسی کی خواہش ہو اور زیادہ روزے رکھ رہا ہے تو آخری کچھ دنوں میں وہ وقفہ دے دے، تھوڑا سا آرام کر لے، تھوڑا سا گیپ دے دے۔ وجہ رمضان المبارک کے لیے تازہ دم ہو جائے، رمضان المبارک کے لیے تیاری کر لے، اس لیے آخری راتوں میں، آخری دنوں میں روزہ رکھنے سے منع کیا گیا ہے۔ چوتھی بات کہ تقدیر کے فیصلے اس رات ہوتے ہیں۔ احادیث میں تقدیر کے فیصلے جیسا کہ آپ کے سامنے آیات پڑھی سورۃ دخان کی، تو شب قدر میں ہوتے ہیں۔ بعض روایت میں بھی آیا ہے کہ اس رات میں بھی بعض فیصلے کیے جاتے ہیں، اس رات میں بھی بعض فیصلے کیے جاتے ہیں۔ اگر آپ کی توجہ ہو اور آپ کا ذوق ہو اور جسمانی اعتبار سے بھی اور ذہنی اعتبار سے بھی آپ یہاں پہ ہوں، تو میں آپ کا ذوق تازہ کرنے کے لیے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی ایک روایت آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب شعبان کی 15 کی رات آئے تو 15 کی رات میں عبادت کیا کرو، اس رات قیام کیا کرو، یعنی کل جو رات آئے گی جمعے کے دن، ہفتے کی رات، تو اس رات قیام کیا کرو۔ نمبر 2 15 کے دن کا روزہ رکھا کرو۔ کیوں؟ وجہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے وجہ بتائی کہ اس 15 کی رات میں سورج کے غروب ہونے سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ اور آگے کیا ہوتا ہے؟ 3 اہم اور خصوصی اعلان ہوتے ہیں۔ نمبر 1 ہے کوئی بخشش کا طلبگار کہ اس کی بخشش کی جائے۔ نمبر 2 ہے کوئی رزق کا طلبگار کہ اس کو رزق عطا کیا جائے۔ نمبر 3 ہے کوئی مصیبت میں مبتلا کہ اس کو مصیبت سے نجات دی جائے۔ یہ 3 اعلانات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ دیکھا جائے تو کون بندہ ہوگا جس کو بخشش کی ضرورت نہ ہو؟ ہر بندہ چاہتا ہے کہ میری بخشش ہو جائے، تو اسی رات اللہ رب العزت کی طرف سے اعلان ہو رہا ہوتا ہے کہ اگر کسی نے اپنے گناہوں کی بخشش کروانی ہے تو سوال کرے، اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ نمبر 2 اس دنیا میں جو سب سے زیادہ ہم جس چیز کے پیچھے دوڑتے ہیں وہ رزق ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس رات میں اعلان ہو رہے ہوتے ہیں
کہ ہے کوئی رزق کا طلبگار، ہے کوئی مانگنے والا؟ ہم دن رات 24 گھنٹے ہم نے مقصد اسی رزق کو بنا لیا ہے، تو اس رات اعلان ہو رہے ہیں اور ہم اس رات سے غافل ہیں۔ تو اسی لیے اس رات اللہ رب العزت سے رزق بھی مانگنا چاہیے، بخشش بھی مانگنی چاہیے۔ تیسرے نمبر پہ آج ہر بندہ پریشانیوں، تکلیفوں، مصیبتوں اور ٹینشنوں میں مبتلا ہے، تو یہ اعلان بھی اللہ رب العزت کی طرف سے ہو رہا ہوتا ہے کہ ہے کوئی مصیبت میں مبتلا کہ اس کو مصیبت سے نجات دی جائے۔ پر افسوس، بہت افسوس اور صد افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، مبارک راتیں ہم سے چلی جاتی ہیں اور ہم ان مبارک راتوں کی قدر نہیں کرتے۔ یہ تو شعبان کی رات ہے نا، 15 شعبان کی رات ہے، شب براءت ہے۔ رمضان المبارک کا آخری عشرہ بھی ہم سے چلا جائے گا، لیکن ہم ٹورنامنٹ اور میچوں سے فارغ نہیں ہوں گے۔ پتہ نہیں شیطان کون سی پٹی ہمیں پڑھا دیتا ہے کہ آپ ٹورنامنٹ رمضان المبارک کے اندر نکالیں۔ یہ چیزیں پھر رمضان المبارک کے اندر آ جاتی ہیں۔ جاگ رہے ہیں تو شیطان پٹی پڑھاتا ہے، جاگنا تو ویسے بھی ہے، بس اس کام میں لگے رہو۔ بہت افسوس ہوتا ہے کہ اگر آپ عبادت نہیں کر سکتے تو کم از کم اپنا وقت ان فضول کاموں میں ضائع نہ کریں۔ عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں، سو جائیں۔ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں، ساری رات عبادت کا ثواب ملے گا۔ یہ دو احادیث کی روشنی میں بتا رہا ہوں۔ جو بندہ عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ کر سو جائے، آدھی رات کی عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ صبح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے، آدھی رات کا ثواب ملتا ہے۔ آدھی رات اور آدھی رات کو جمع کرو، پوری رات کی عبادت کا ثواب ہے۔ اور نہیں کر سکتے تو کم از کم ہر بندہ عشاء کی نماز پڑھا ہے 2 رکعت نفل ساتھ پڑھ لے، 4 رکعت پڑھ لے۔ نفل نہیں پڑھ سکتا، تسبیح اٹھا لے، 100 دفعہ، 500 دفعہ، 1000 دفعہ، جتنا مناسب سمجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود شریف کا ہدیہ پیش کر دے، کلمے کا ذکر کر لے، استغفار کر لے۔ یہ چیزیں تو ہر بندہ کر سکتا ہے، کوئی ایسی چیزیں نہیں ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، انسان کی طاقت سے زیادہ اللہ تعالیٰ اس پر کوئی بوجھ نہیں ڈالتے۔ تو یاد رکھیں، یہاں ضمناً ایک بات آ گئی کہ شب برات میں یا شب قدر میں کوئی مخصوص عبادت نہیں ہے۔ ابھی آج کے دن کی بات ہے، میں نے عصر کی نماز پڑھائی تو ایک بندے نے مجھے کال کی کہ کتنی رکعت ہوتی ہیں شب برات کی؟ تو میں نے کہا شب برات کی کوئی تعداد مقرر نہیں ہے نماز، آپ نماز پڑھیں، جتنی رکعت پڑھیں پڑھ سکتے ہیں، صلاۃ الحاجت پڑھیں، صلاۃ التوبہ پڑھیں، جو چیز بھی آپ پڑھ سکتے ہیں پڑھیں، ذکر کر سکتے ہیں ذکر کریں، استغفار کر سکتے ہیں استغفار کریں، درود شریف پڑھ سکتے ہیں درود شریف پڑھیں، تلاوت کر سکتے ہیں تلاوت کریں، جو بھی عبادت کر سکتے ہیں آپ کریں۔ تو اس دن کوئی عبادت مقرر نہیں ہے۔ بعض جگہ پہ پھر سوشل میڈیا پہ مختلف قسم کی چیزیں چل پڑتی ہیں، ایسا کرو اور ایسا کرو اور ایسا کرو۔ یاد رہے کہ احادیث میں کوئی تعداد یا خاص عبادت اسی رات مقرر نہیں ہے، مخصوص نہیں ہے۔ جو چیز آپ کرنا چاہیں، جو عبادت کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ 5ویں نمبر پہ جو بات ہے، جو عموماً ہمارے نوجوان طبقے میں چل پڑتی ہے کہ اعمال نامہ تبدیل ہوتا ہے، اور پھر خصوصاً آج سے میسج چلنا شروع ہو جائیں گے، 15 شعبان آنے والی ہے، جانے انجانے میں نے آپ کی غیبت کی ہو تو مجھے معاف کر دیں۔ اب بھائی معافی میسیجز پہ ہوتی ہے، اور میسج اس کو بھی بھیج رہی ہیں جس بندے کی کبھی غیبت کی بھی نہ ہو۔ یہ رسمی معافیاں ہیں، یہ رسمی معافی ہیں، یہ معافی کا طریقہ نہیں ہے۔ جس بندے سے معافی مانگنی ہے اس کے پاس بندہ چل کر جاتا ہے۔ ایک بندے سے آپ لڑائی کرنے اور لڑائی کرنے کے بعد کسی کو گالیاں دے دیں، گالیاں دینے کے بعد اس کو میسج کریں یار مجھے معاف کر دو، یہ معافی کا طریقہ ہے؟ یہ کون سا طریقہ ہے معافی کا؟ تو یہ رسمی معافیاں یہ نہیں ہے۔ دوسری بات کہ معافی جس سے مانگنی ہے اس کے پاس جائیں اور اسے کہیں کہ مجھے معاف کر دو۔ تو یہ رسمی معافیاں بھی چل پڑتی ہیں، خصوصاً سوشل میڈیا پہ ہوتی ہیں۔ گلی پہ ایک دوسرے کو ملیں گے تو سلام بھی نہیں کریں گے، گھر کے اندر اپنے چچا زاد بھائی، مامو زاد بھائی اور گھریلو رشتہ داروں کے ساتھ بات چیت اور سلام تک نہیں ہوگا۔ سوشل میڈیا پہ میسیجز چل رہی ہوں گے، واٹس ایپ پہ، میسنجر پہ اور ٹیکسٹ میسج پہ ایک دوسرے کو میسج کر رہے ہیں کہ مجھے معاف کر دو، 15 شعبان آنے والی ہے، اور اس رات اللہ رب العزت بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں، لہٰذا آپ بھی مجھے معاف کر دو، لہٰذا اللہ تعالیٰ میری مغفرت فرما دے گا۔ یہ رسمی معافیوں کا سلسلہ چل پڑتا ہے۔ 7ویں بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی رات پوری زندگی میں ایک مرتبہ قبرستان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ پوری زندگی میں اسی رات صرف ایک مرتبہ قبرستان کو تشریف لے گئے۔ اب بعض جگہوں پہ اس چیز کو زیادہ اہمیت دے کر
اس کو عبادت کا حصہ سمجھا جاتا ہے، اور باقاعدہ لوگوں کو تاکید کی جاتی ہے کہ قبرستان کو جانا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ قربان، سب کچھ فدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی میں ایک مرتبہ کیا۔ اگر اس اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہیں، ایک مرتبہ بندہ چلا جائے تو کافی ہے، سنت ادا ہو جائے گی۔ ہر سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں نہیں کیا، ہر سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں گئے۔ بعض چیزیں پھر درمیان میں آ جاتی ہیں تو ان کی وضاحت کرنا ضروری ہوتا ہے۔ بعض چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کی ہیں، یا وہ چیزیں ایسی تھیں جن کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاصیت تھی، تو بعض لوگوں نے ان کو اٹھا لیا۔ عموماً ہمارے ہاں جو 10 محرم الحرام کو ہوتا ہے، سارے سال قبرستان کا چکر نہیں لگائیں گے، اور جب 10 محرم آئے گا تو ایک لوٹا اٹھا کر اور گندم کا ایک پاؤ اٹھا کر یا کچھ مختلف قسم کے بیج اٹھا کر اور کھجور کی 2 ٹہنیاں اٹھا کر سنت پہ عمل ہو رہا ہے۔ ہمارے مردے پیاسے ہیں، اب سارا سال پیاسے تھے، آپ نے پانی نہیں پلایا، ایک دا محرم کو بدنی چاک ویندے پہ نوئی سی بدنی تے انہاں دی ترے ختم سی نہیں۔ بندہ کچھ کامن سینس، عقل سلیم استعمال کرے کہ ہم بعض دفعہ اتنے بے وقوفانہ کام کر جاتے ہیں کہ انسان کو اپنا ضمیر بھی اس بات پہ ملامت کرتا ہے کہ آپ غلط کام کر رہے ہیں۔ اگر شریعت اس بارے میں کچھ بھی نہ کہے تو انسان اپنا عقل تو استعمال کر سکتا ہے۔ دال رکھی جا رہی ہے، دال رکھی جا رہی ہے، اچھا آپ سارا سال مرغیاں کھاتے ہیں، روسٹ کھاتے ہیں، کڑھائیاں بناتے ہیں، اور سال میں ایک دن اور اپنے مردوں کو دال دینے کے لیے چلے ہیں، عجیب بات ہے۔ اور پھر وہ بھی قبر کے اوپر ڈال دی، قبر کے اوپر ڈال دی۔ اب آئیں گے تو پرندے کھا جائیں گے، یا بعض بکریاں آ جاتی ہیں، بعض جانور بھی آ جاتے ہیں، قبروں کی توہین ہو رہی ہے، قبروں کے اوپر پھول ڈالے جا رہے ہیں۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ مسلمان کی جو قبر ہے وہ جنت کا باغ ہے، اور جنت کے باغ میں جنت کے پھول ہوتے ہیں۔ جس بندے کے پاس اعلیٰ قسم کی خوشبو ہو تو اس کو گھٹیا قسم کی خوشبو کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ایک بندے کے پاس اعلیٰ قسم کی خوشبو ہو اور دوسرا بندہ اس کے پاس شیشی میں وہ خوشبو لے آئے جس کو سونگھ کر انسان کے سر میں بھی درد ہو جاتا ہے، تو اس کو گوارا کرے گا؟ تو جو جنت کے اندر رہ رہے ہیں، جنت کی خوشبو جن کو مل رہی ہے، تو ہمارے پھولوں کی ان کو کیا ضرورت ہے؟ پھر پھول اوپر رکھ دیے، بکریاں آئیں گی، یہ چیز آئیں گی، قبروں کی توہین ہوگی۔ ان چیزوں کو عقل بھی تسلیم نہیں کرتی۔ اچھا دلیل کیا دی جاتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے، 2 قبر والوں کو عذاب ہو رہا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کھجور کی ٹہنی منگائی، اس کو درمیان سے چیر کر ایک قبر پر رکھ دی، دوسری قبر پہ رکھ دی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاید اس ٹہنی کی وجہ سے اس سبزے کی وجہ سے ان کا عذاب ختم ہو جائے۔ تو میں عموماً یہاں پہ کہتا رہتا ہوں، پہلی بات تو یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے پتہ چل گیا قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ کیا مجھے اور آپ کو پتہ چل جاتا ہے قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے؟ نمبر 2، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کی ٹہنی منگوائی تو ہاتھ کون سا تھا؟ عام ہاتھ تھا یا نبوت والا ہاتھ تھا؟ نبوت والا ہاتھ تھا، نبوت کے ہاتھ کی برکت تھی۔ پھر آگے تیسرے نمبر پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی شاید کہ عذاب ختم ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں نہیں کہا کہ اس کی وجہ سے عذاب ختم ہو جائے گا، نہیں، شاید کہ اس وجہ سے عذاب ختم ہو جائے۔ اور ہم اتنے یقین کے ساتھ اور دھڑلے کے ساتھ رکھ دیتے ہیں کہ بس ہمارے ہاتھ میں نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے بھی زیادہ برکت ہے کہ یہ عذاب ختم ہو جائے۔ پہلی بات تو یہ ہمیں پتہ ہے کہ عذاب ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا۔ تو بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان کا عقل بھی تسلیم کرتے ہیں چیزوں کو، تو لوگوں نے مختلف قسم کی عبادات نکالی ہوئی ہیں۔ تو بہرحال بات لمبی ہو گئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ پوری زندگی میں قبرستان میں تشریف لے گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈھونڈنے کے لیے گئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع کے اندر تھے اور سجدے کی حالت میں تھے اور اللہ رب العزت سے دعا مانگ رہے تھے۔ 8ویں بات شب برات کے حوالے سے کہ یہ وہ بابرکت رات ہے۔ شب برات کا معنی، برات کا معنی آزادی ہوتا ہے۔ اس رات اللہ رب العزت اپنے بندوں کو جہنم سے آزادی عطا فرماتے ہیں۔ توجہ رہے، جہنم سے آزادی عطا فرماتے ہیں، لیکن کچھ بد نصیب لوگ ہیں جن کی اس رات بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ بعض احادیث میں 2 بندوں کا ذکر آیا ہے، اور احادیث کو اگر جمع کیا جائے مزار حق میں تقریباً 14 بندوں کے ذکر کیا گیا ہے، 14 بندوں کا۔ نمبر 1، جو بندہ اپنے رشتہ داروں سے قطع تعلق کرے اس بندے کی اس رات مغفرت نہیں ہوتی۔ نمبر 2، جو بندہ والدین کا نافرمان ہو اس رات جب لوگوں کو جہنم سے چھٹکارا مل رہا ہوتا ہے اس بندے کی مغفرت نہیں ہوتی۔ نمبر 3،
جو بندہ مسلمانوں سے کینہ رکھنے والا ہو اس بندے کی بھی اس رات مغفرت نہیں ہوتی۔ نمبر 4، توجہ رکھنا، نمبر 4، جو مرد اپنی شلوار ٹخنوں سے نیچے رکھنے والا ہو اس بابرکت رات میں اس بندے کی مغفرت نہیں ہوتی۔ آج سے وعدہ کر لیں کہ آج کے بعد اپنی شلوار ٹخنوں سے نیچے نہیں رکھیں گے، تو اس بندے کی بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ مرد کے جہنم کے جانے کے لیے یہ کافی ہے کہ اس کی شلوار ٹخنوں سے نیچے ہو۔ 4 ہو گئے۔ 5ویں نمبر پہ شراب یا نشے کا عادی، جس نے شراب سے اور نشے سے توبہ نہ کی ہو، اس بندے کی بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ نمبر 6، اہل حق کی جماعت سے الگ رہنے والا، اس بندے کی مغفرت نہیں ہوتی۔ میں اس کی وضاحت پھر تھوڑی آخر میں کروں گا۔ نمبر 7، قاتل بندہ، اس کی بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ نمبر 8، جبراً ٹیکس وصول کرنے والا، شاید دوسرے الفاظ میں اس کو بھتہ کا نام دے دیں کہ بھتہ وصول کرنے والا، اس کی بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ نمبر 9، ہاتھوں کی لکیروں کو دیکھ کر قسمت بتانے والا، اس کی مغفرت نہیں ہوتی۔ نمبر 10، ستاروں کو دیکھ کر قسمتیں بتانے والا اور فیصلے کرنے والا، اس کی بھی اس رات مغفرت نہیں ہوتی۔ نمبر 11، جادوگر، اس کی بھی اس رات مغفرت نہیں ہوتی۔ نمبر 12، طبلہ اور باجا بجانے والا، اس رات اس کی بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ نمبر 13، مشرک بندہ، اس کی بھی اللہ رب العزت اس رات مغفرت نہیں فرماتے۔ نمبر 14، زانی مرد یا زانی عورت اگر زنا سے توبہ نہ کی ہو، اللہ تعالیٰ اس کی بھی مغفرت نہیں فرماتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں سے بچائے اور اللہ تعالیٰ ہمارا شمار ان لوگوں میں فرمائے جن کی اس رات میں مغفرت ہو جاتی ہے۔ یہاں 6 نمبر پہ میں نے ذکر کیا اہل حق کی جماعت سے الگ رہنے والے۔ خصوصاً میرا نوجوان طبقے سے یہ اعلان ہے اور ان سے یہ گزارش ہے، خصوصاً سوشل میڈیا کے استعمال کرنے والے، فیس بک کے استعمال کرنے والے۔ میں نے بہت سی چیزیں یہ نوٹ کی ہیں سوشل میڈیا پہ، جو فیک آئیڈیا ہوتی ہیں، 2 نمبر آئی ڈی، جو اپنی شکل دکھانا گوارا نہیں کرتے، اپنا نام بتانا گوارا نہیں کرتے، علماء کرام کے پیچھے پروپیگنڈے بنا لیں گے اور ایسی بات لکھ دیں گے یا تبلیغ والوں کے خلاف یا جہاد والوں کے خلاف یا سیاست والوں کے خلاف یا تصوف والوں کے خلاف یا خطیبوں کے خلاف یا مدرسین کے خلاف، اہل حق کی جماعتوں کے خلاف کوئی ایسی پوسٹ کر دیں گے کہ کسی بندے کی دل کی بات ہوگی، واضح طور پر کوئی غلطی نہیں ہوگی، گناہ نہیں ہوگا، لیکن ایک نشاندہی کریں گے کہ یہ کام ہے، اور واقعی ہوتا بھی ایسے ہے۔ انسان ہے، انسانوں کے ناطے انسان سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، وہ غلطی ہوگی ہمارے اندر، لیکن اس کو ہم فارورڈ کر دیتے ہیں۔ دراصل یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کا تعلق باطل فرقوں سے ہوتا ہے، جو فرقہ واریت کو ہوا دینا چاہتے ہیں، جو فرقہ واریت کو پھیلانا چاہتے ہیں، عوام اور علماء کا تعلق توڑنا چاہتے ہیں۔ آج یہی چیز غیر مسلم چاہتے ہیں کہ لوگوں کا اعتماد اور بھروسہ اور تعلق علماء سے توڑ دو، دین خود بخود بدنام ہو جائے گا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور اپنے کانوں سے سنا ہے، میرے سامنے قرآن مجید موجود ہے، بعض لوگ واضح طور پر قرآن اور حدیث کا انکار نہیں کر سکتے، درمیان میں مولوی کو آڑ بناتے ہیں۔ ان کے سامنے آیت پڑھو نا، نہیں تم ترجمہ غلط کر رہے ہو، اگر کہیں کہ ہم اس آیت کو نہیں مانتے تو واضح طور پر کافر ہوتے ہیں، لیکن مولوی کو آڑ بنائیں گے، تم یہ آیت کا ترجمہ غلط کر رہے ہو۔ ارے اٹھاؤ کسی بھی ترجمہ کو اٹھاؤ، اس آیت کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ ایک بندے نے کسی موضوع پہ بات کی تو میں نے اسے کہا کہ قرآن مجید کیا آیت ہے؟ نہیں، آپ ہیرا پھیری کر رہے ہو۔ میں نے کہا دنیا کے اندر کسی بھی مذہب سے، کسی بھی فرقے سے تعلق رکھنے والا بندہ ہو، اسے کہو کہ اس آیت کا ترجمہ بتائے۔ یہ کوئی بات ہے؟ قرآن ہو، قرآن کے انسان منمانی ترجمہ کرے، اور پھر اہل حق کا بندہ ہو، اہل حق کی جماعت ہو، اور اس کا ترجمہ اپنی خواہش کے مطابق کرے۔ تو ایسے لوگ یہاں پہ موجود ہیں جو علماء سے تعلق کاٹنے کے لیے، یہ غیر مسلموں کی سازشیں ہیں۔ انگریزوں کے ممالک میں نقلی علماء تیار کر کے یہاں پہ بھیجے جاتے ہیں، جیسے آپ کے سامنے زندہ مثال موجود ہے، یہ مرزا جہلمی، جو کہتا ہے میں علمی کتابی ہوں، میں نے کسی مدرسے میں نہیں پڑھا، اور پھر علماء پہ تنقید کرتا ہے، کہتا ہے کہ جو عالم کوئی حدیث بیان کرے اس نے جب تک حوالہ نہ دیا اس کو حدیث نہ مانو، جب تک حوالہ نہ دیا ہو، کتاب سے دکھائی نہ ہو حدیث، اس کی حدیث نہ مانو۔ تو کبھی ہم نے ڈاکٹر کو کہا ہے
آپ مجھے یہ گولیاں دے رہے ہو، اینٹی بائیوٹک دے رہے ہو، یہ چیزیں دے رہے ہو، یہ کون سا فارمولہ ہے؟ ذرا مجھے فارمولہ بتاؤ۔ لیکن وہ تھا کہ تھپکی میں لگ دی بات بندے کو۔ وہاں پہ ہم سمجھتے ہیں ڈاکٹر کی ریسرچ اور تحقیق کو وہاں پہ مانتے ہیں کہ اس نے جو اتنے سال ریسرچ کی ہے اور اتنی ڈگری حاصل کی ہے اور اس کے پاس ایک عہدہ ہے، تو اس نے ریسرچ کی ہوئی ہے، اس کی بات پہ ہم اعتماد کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں۔ اور ایک عالم جس نے 10 سال مدرسے کے اندر لگائے ہیں، قرآن و حدیث کا اس نے مطالعہ کیا ہے، اور وہ آپ کو حدیث بتا رہا ہے، تو آپ اس سے حوالہ مانگیں۔ تو یہ بے اعتمادی کی فضا پیدا کی جا رہی ہے کہ علماء پہ اعتماد ختم ہو جائے، پھر جس طرح جی چاہے گا ہم اس طرح کرتے رہیں گے، جس طرح جی چاہے گا اس طرح کرتے رہیں گے۔ تو ایک بندے نے مثال دی کہ دیکھو ہم علماء کے محتاج ہوتے ہیں، پیدا ہوں تو بھی، نکاح ہو تو بھی، مر جائیں تو بھی۔ پیدا ہوتے وقت اذان یہی مولوی دیتا ہے، نکاح ہوتا ہے اسی مولوی کو بلایا جاتا ہے، اور جب جنازہ ہوتا ہے تو غسل کے لیے بھی یہی مولوی آتا ہے اور جنازے کے لیے بھی یہی آتا ہے۔ تو ایک بندے کو علم کا حیضہ تھا نا، اس نے کہا یہ بندہ تو ہر کام کر سکتا ہے، اذان تو ہر بندے کو آتی ہے، بچے کے کان میں اذان دے دے گا، نکاح تو ہر بندہ پڑھا سکتا ہے، حافظ بھی پڑھا سکتا ہے۔ تو یہ حافظ کون ہے؟ کوئی فضائی مخلوق ہے، یہ بھی تو مولوی ہے نا۔ جنازہ ہر بندہ پڑھا سکتا ہے، پڑھا کے دکھاؤ۔ تو یہ بھی کس نے سکھایا؟ جنازہ کس نے سکھایا؟ جب ہر بندہ پڑھا سکتا ہے تو کس نے سکھایا؟ بہرحال میری بات کسی دوسری طرف چل پڑی، تو میں بات یہ سمجھانا چاہتا تھا کہ خصوصاً سوشل میڈیا کے استعمال کرتے وقت اس کی آئی ڈی کو مکمل چیک کیا کریں کہ یہ بندہ اہل حق کے خلاف تو نہیں ہے۔ بہت سے حق پسند بندوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ غیروں کی آئی ڈیوں کو اور غیروں کی باتوں کو آگے چلا رہے ہیں، اور غیر تو یہی چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو آپس میں لڑائیں، اہل حق کی جماعتوں کو آپس میں لڑائیں۔ حضرت شاہ حکیم محمد اختر صاحب کے پیر تھے حضرت شاہ ابرار الحق رحمۃ اللہ علیہ، فرمایا کرتے تھے دیکھو دین کے جتنے بھی شعبے ہیں اور دین کی جتنی بھی جماعتیں ہیں، چاہے ان کا تعلق تبلیغ سے ہو، ان کا تعلق جہاد سے ہو، ان کا تعلق تصوف سے ہو، ان کا تعلق سیاست سے ہو، ان کا تعلق خطابت سے ہو، یہ سارے کام بیک وقت تو بندہ نہیں کر سکتا نا، کسی ایک شعبے کے ساتھ منسلک ہوگا۔ مثال کے طور پر میں اپنی مثال دیتا ہوں، میں درس و تدریس کا کام کرتا ہوں، میں بچوں کو پڑھا رہا ہوں، میں دعا مانگوں کہ یا اللہ مجاہدین کو کامیاب فرما، یا اللہ ان کی حفاظت فرما، تبلیغ والوں کی حفاظت فرما، یہ دن رات دین کی محنت کر رہے ہیں، علماء کرام جو سیاست کے میدان میں ان کی حفاظت فرما، علماء کرام جو تصوف کے میدان میں ہیں، خانقاہوں میں بیٹھ کر اللہ اللہ کر کے لوگوں کا تزکیہ کر رہے ہیں، لوگوں کے دلوں کو پاک کر رہے ہیں، ان کی حفاظت فرما، اور خطباء کی حفاظت فرما۔ تو حضرت شاہ ابرار الحق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ نے دعا کر دین کے لیے تو جو کام وہ کر رہے ہیں ان کے کام کا ثواب آپ کو مفت میں ملے گا، مفت میں۔ میں یہاں پہ بیٹھا ہوں، تبلیغ پہ نہیں جا سکتا، میں سبق پڑھا رہا ہوں، مدرسہ پڑھا رہا ہوں 24 گھنٹے، جہاد پہ میں نہیں جا سکتا، یہاں پہ بیٹھا ہوا ہوں، تصوف کے میدان میں نہیں جا سکتا، یہاں پہ بیٹھا ہوا ہوں، اور اسی طرح سیاست کے میدان میں نہیں جا سکتا، یہاں پہ بیٹھا ہوا ہوں، تو میں ان کے لیے دعا کر سکتا ہوں اور مفت میں مجھے ثواب ملے گا۔ اگر اس کے کر لے الٹ کہ نہ تو میں وہ خود کام کروں اور نہ ان کی حمایت کروں، الٹا ان کے خلاف بولوں، یہ تبلیغ والے بسترے اٹھائے ہوئے ہیں، نعوذ باللہ فضول کام کر رہے ہیں، اور یہ مجاہدین ایسے لگے ہوئے ہیں، حکومت ان کو تنخواہ دیتی ہے، اور یہ سیاست والے مولی کیا اور سیاست کیا، بس اپنا ممبر میں بیٹھیں اور اللہ اللہ کریں، تسبیح اٹھائیں، اور یہ کیا ہے، ذکر کی محفلیں چالو ہیں، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، دن رات بیان ہو رہے ہیں، یہ کیا ہے۔ تو مجھے اپنی چیزوں کا ان کا ثواب تو ملے گا بھی نہیں، اپنی چیز کا بھی ثواب نہیں ملے گا جو میں کام کر رہا ہوں۔ اس لیے کسی شعبے جو بھی حق والوں کا شعبہ اس کو دعا کیا کریں، مفت میں آپ کو ثواب ملے گا۔ تو یہاں پہ جو 7ویں نمبر پہ 6 نمبر پہ میں نے بیان کیا کہ اہل حق کی جماعت سے جو بندہ الگ ہو گیا، اس بندے کی مغفرت اللہ تعالیٰ نہیں فرماتے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اس رات کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یاد رکھیں شب برات جمعۃ المبارک کے دن آئے گی، یعنی جمعے اور ہفتے کی درمیانی جو رات ہے، کل والی رات، کل آئندہ یہ شب برات ہے، اور جو ہفتے کا دن ہوگا یہ 15 شعبان کا دن ہوگا۔ اس دن روزہ رکھ لیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی روایت کے مطابق، اور اگر کوئی بندہ کل روزہ رکھنا چاہے جمعے کا تو بھی رکھ سکتا ہے، اس کے بعد رکھنا چاہے تو بھی رکھ سکتا ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔